بات کرنے کے لیے ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل سے آج ہمارے ساتھ زبیدہ لکھانی موجود ہیں، مینیجر نرسنگ۔ السلام علیکم زبیدہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں زبیدہ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ زبیدہ آپ تھوڑا سا اپنا نا مائک آٹ کر لیجیے گا۔ یس زبیدہ، آج ہم بات کریں گے، جیسے کہ میں نے بتایا شروع میں، کہ 12 مئی کو ورلڈ نرسنگ ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور میں چاہوں گی کہ ہمارے سامعین، ہمارے لسنرس یہ جاننا چاہیں گے کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے، ہم یہ دن کیوں مناتے ہیں؟ دراصل جیسا کہ آپ نے خود ابھی ہمیں بتایا کہ جو نرسنگ ڈے یہ بنایا جا رہا ہے، اس چیز کے اندر جو ہے وہ نرسز کو ہم بیسیکلی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ نرسز جو سارا سال 24 آورس جو ہے وہ اپنی سروسز ہاسپٹل کے اندر پیشنٹس کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں، تاکہ ان کو جو ہے ایک بہتر صحت پرووائڈ کی جائے۔ تو اس دن کو بنانے کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی نرسز کو اپریشیٹ کریں، انہیں ایک آنر دیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی اس کارکردگی سے، اس پروفیشن سے کتنا ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں، وہ ہیلتھ کو پروموٹ کرنے میں، ایک پیشنٹ کی ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو بیسیکلی یہ جو دن ہے، یہ نرسز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے گلوبلی۔ بالکل۔ تو اگر ہم فوزیہ بات کریں نرسز کی، زبیدہ سوری، گلوبلی بات کریں، پوری دنیا کی بات کریں، اور ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو آپ کیا فرق دیکھتی ہیں ایک نرس کے شعبے کی اہمیت کو پاکستان میں رہتے ہوئے اور باہر پورے ملک میں، اس کو کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ دراصل اگر ہم بات کریں انٹرنیشنلی، تو نرسنگ کے پروفیشن کی اندر جو ہے ہمارے بہت سارے ڈفرینٹ اسپیکٹس دیکھے جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جس میں ہم ڈاکٹرس کے ساتھ شانہ بشانہ رہ کر جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اور بالکل ہمارے پاس یعنی ہمارے اس ملک میں جو ہے وہ نرسنگ کے شعبے کو لے کر تھوڑی سی ہچکچاہٹ بھی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے بہت سارے کلچرز کے اندر، کہ نرسنگ کو جو ہے وہ سم آف دا ٹائم جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، کہ اچھا یہ تو نرس ہیں، لائک اس طریقے کے بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھے ہیں اور سنے ہیں جو سینٹنسز یا بات چیت جو لوگ کرتے ہیں۔ بٹ انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو نرسنگ کے پروفیشن کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے، اور آج کل ہمارے ملک میں بھی اس کی بہت زیادہ اویئرنیس جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اینڈ یس، اب ناؤ اے ڈیز نرسنگ کے پروفیشن کو ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کمپیریزن کی بات کرتی ہیں کہ ہمارے ملک میں اور باہر کے ملک میں نرسنگ کے پروفیشن کے اندر کیا ڈفرینس ہے، تو اس کا ڈفرینس جو ہے وہ آپ اس طریقے سے لگا سکتی کہ نرسنگ کو جو ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ان ٹرمز آف نرسنگ کے شعبے کے اندر۔ بہت سارے ایسے دوسرے بھی اسپیشلائز کورسز ہوتے ہیں، اسپیشلائزڈ فیلڈز ہیں جس میں نرسنگ جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتی ہیں، پروموٹ کر سکتی ہیں، ایجوکیٹ کر سکتی ہیں اپنے آپ کو، اینڈ اس اسپیسیفک فیلڈ میں رہ کر وہ ڈاکٹرس کے ساتھ، بلکہ ڈاکٹر سے بھی زیادہ اپنے آپ کو منوا سکتی ہے۔ تو سم ہاؤ دس از لیکنگ ان آر کنٹری، بٹ ہماری اس ملک میں جو ہے وہ نرسنگ کی شعبے کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اینڈ کمپیئر کریں اگر اسی چیز کو انٹرنیشنلی ابراڈ، تو وہاں پر نرسنگ کی فیلڈ کے اندر بہت سارے دوسرے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کہہ دیں کہ اسپیسیفک فیلڈز ہیں جس میں نرسنگ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتی ہیں، اور اپنے آپ کو ناٹ وہ صرف پیشنٹ کیئر تک ہی محدود نہیں رہتی، ٹیکنالوجی کی طرف بھی جاتی ہیں وہ، اور دوسری ماڈیفیکیشن انوویٹیوز کی طرف بھی جاتی ہیں، تو بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کی طرف بھی جاتی ہیں، مطلب بہت زیادہ فیلڈز ہیں اگر ہم انٹرنیشنلی نرسنگ کے شعبے کو اٹھاتے ہیں تو۔ بالکل۔ تو زبیدہ، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں، آپ یو آر اے مینیجر نرس، جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ 450 اسٹاف کی نرسز کو مینیج کرتی ہیں، تو کیا چیلنجز فیس آتے ہیں؟ ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ مینٹلی بھی ایک پیشنٹ کو بالکل صحیح رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مینٹل ہیلتھ
آپ کسی بھی شعبے میں کام کریں مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ، اور اسپیشلی نرسنگ کے شعبے میں. بالکل. تو اگر میں ایز بینگ اے نرس مینیجر اپنے آپ کو ایویلویٹ کروں تو یس آئی ڈو ہیو چیلنجز ان ٹرمز آف شارٹیج آف اسٹاف, in terms of nursing burnout because of shortage of staff and resources availability. ہم کہیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ نرسز کو ہم چیزیں مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ ایک بیسٹ کیئر پرووائڈ کر سکے ہماری آرگنائزیشن کے اندر. سو not in one of the specific organization but in our country اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام آج کل جو ہے وہ چاہے وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہو یا کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہو, نرسنگ کو یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے. اینڈ ہاؤ کس طریقے سے ہم اسے جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں, دور کر سکتے ہیں. نرسز کو تھوڑا سا ٹائم دے کر, جو آج کا دن ہم منا رہے ہیں نرسنگ کا ایک اپریسیشن سیریمنی کر کر, تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے نرسنگ کو جو ہے وہ اس چیلنج سے بالکل بہتر بنایا جائے. اچھا زبیدہ, میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی, لکھا ہوا تھا نرس کے کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے, تو لکھا ہوا تھا NURSE, نرس کی اسپیلنگ ہے نا NURS, اس پہ لکھا ہوا تھا N فار نوبل, U فار انڈرسٹینڈنگ, R فار ریسپانسبلٹی, S فار سمپتھی اینڈ E فار ایفیشینٹ. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو اتنی پیاری سی باتیں لکھی ہوئی تھی. نرس ویسے تو لگتا ہے نرس ہے, ٹھیک ہے, نرس کو دیکھتے ہمیں عجیب سی وہ ہونے لگتی ہے کہ نہیں, اچھا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا, یہ تو نرس ہے, ہاں یہ نرس ہے, اچھا نہیں ہمیں ڈاکٹر سے بات کرنی ہے, یہ سب جملے آپ بہت سنتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, ایک جو اچھی نرس ہوتی ہے اس کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ آپ پورا دن مختلف 450 کے اسٹاف کو تو ان کے ٹینٹرمس کو بھی دیکھنا ہے اور ان سے کنیکٹڈ مریضوں کے بھی چیزوں کو دیکھنا ہے, تو کیسے مینج ہوتا ہے؟ اچھی نرس کیا ہوتی ہے؟ بیفور اگر میں بات کروں کہ آج میں یہاں پر ایز اے مینیجر نرسنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, بٹ اس سے پہلے میں ایک نرس ہوں. میں نے اپنے نرسنگ کی کیریئر کا آغاز جو کیا تھا وہ سن 2005 میں کیا تھا. جب میں 2005 میں نرس بنی تھی اس وقت جو میری فیلنگس تھی وہ ایک کہتے ہیں نا انڈیپینڈنٹ, خود مختار, وہ فیلنگس میرے اندر جو ہے وہ مجھے میرے آرگنائزیشن نے دی. تو وہاں پر جب میں نے نرسنگ کری اور جب میں ہم نے بہت ساری چیزیں کتابی باتیں پڑھیں کہ نرس کو جو ہے وہ کیئر اس طرح سے پرووائڈ کرنی ہے, دوائیوں کے بارے میں آپ کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے, آپ نے انفیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے, سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے پیشنٹس کا جو ہے وہ ٹیک کیئر کرنا ہے, اور ڈیزیز کے بارے میں, پیتھولوجی کے بارے میں پیشنٹس کی آپ کو جو ہے وہ علم ہونا چاہیے, کلچرل سینسٹیویٹی کو مد نظر رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے پڑھایا بھی جاتا تھا, ڈالی گئی تھی. اب جب پریکٹیکلی ہم آن گراؤنڈ کہتے ہیں کہ ٹریننگ کے بعد جب ہم اترے تو وہاں پر جو ہے وہ ہم نے بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی آبزرو کریں اینڈ وی کم اکراس ود دیٹ. وہاں پر وہ ساری باتیں, وہ ساری چیزیں کتابی جو ہمیں نالج دی گئی تھی اینڈ دیٹ ہیلپ فل فار اس. تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اب ہم بات کرتے ہیں ایک اچھی نرس آپ کیسے بن سکتے ہیں. تو آلویز بی ہمبل. کس طریقے سے, اچھا پیشنٹس کے پاس ہم جب جاتے ہیں, السلام علیکم, میرا نام زبیدہ لکھانی ہے, آج میں آپ کی نرس ہوں, آپ کو کوئی بھی کام ہو تو یہ کال بیل ہے, آپ نے اسے بیل کرنی ہے اور میں آپ کے پاس جو ہے وہ آ جاؤں گی, آپ کی جو بھی ضروریات ہوں گی, کنسرنس ہوں گے, اس کو میں سن لوں گی. دس از ون آف دا وے یو کین کمیونیکیٹ ود دا پیشنٹ. اب ایک دوسرا طریقہ میں اگزامپل دیتی ہوں آپ کو کہ السلام علیکم, میرا نام زبیدہ لکھانی ہے اور میں آج آپ کے ساتھ صبح 8 سے 4 بجے تک کی نرس ہوں. آپ کو کوئی بھی کنسرن ہو, آپ کی صحت کے بارے میں آپ کو کوئی سوال ہو, آپ کے کھانے پینے کے اندر کوئی پرابلم ہے, آپ کو کسی بھی چیز کا کنسرن ہے آپ کو, تو آپ مجھ سے بات چیت کر سکتے ہیں. اور یہ کال بیل ہے جو آپ کے پاس ہے نرس کو کال کرنے کے لیے. اگر میں کسی کام میں بیزی ہوئی فوراً آپ کو جواب نہ دے سکی تو اس کے لیے میں پہلے سے ہی معذرت کر رہی ہوں, بٹ میں آئی ول ڈو مائی بیسٹ کہ میں آپ کو فوراً اپروچ کر لوں. تھینک یو سو مچ. آپ کا کوئی سوال کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, دس از ہاؤ یو کین کمیونیکیٹ ایز ویل. آپ اس طریقے, ہاں, دا کمیونیکیشن اینڈ دا وے یو کمیونیکیٹ ود دا پیشنٹ یا پھر ان کے اٹینڈنٹ کے ساتھ,
दिस इज़ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ वन ऑफ द बेस्ट नर्स कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है. देन इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी पेशेंट की कैसे मेंटेन करनी है, आपने पेशेंट की डिजीज़ के बारे में, पेशेंट के बारे में आपको नो हाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हैं, मतलब पूरा दिन निकल गया है एंड यू आर विद द पेशेंट थ्रू आउट द डे, और आपको वहाँ पर इल्म ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि आप अगर एक पेशेंट को एंटीबायोटिक कुछ दे रहे हैं तो दैट एंटीबायोटिक इज़ वाई इम्पॉर्टेंट. दैट एंटीबायोटिक वो किस तरीके से हेल्प आउट कर रही है. अगर वहाँ पर आप फॉर एग्जांपल 10 बजे का डोज है मॉर्निंग का और आप उसे पेशेंट को एडमिनिस्टर करने जाते हैं, पेशेंट रिफ्यूज टू टेक दैट मेडिकेशन. काउंसलिंग, काउंसलिंग का वर्ड यहाँ पर आप यूज़ करेंगे कि आप पेशेंट को किस तरीके से काउंसल करेंगे कि ये दवा जो है वो आपकी सेहत को बेहतर बनाने में किस कदर मुफीद है. तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स, दिस इज़ हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पेशेंट्स की केयर में एक नर्स को बेहतर बनाने में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अच्छा श्वेता, बीच में कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं. ओ डिस्कनेक्ट हो गई है. सामीन आप दोबारा कॉल कर सकते हैं जी. सो ये सारी चीज़ें जो है, मैं तो अभी बहुत छोटी छोटी और मोटी बातें आपको बता रही हूँ जो एक नर्स को जो है. अच्छा, एंगर कंट्रोल कैसे था? आप इतने सारे लोगों, इतने सारे मरीजों के टैंट्रम्स बर्दाश्त करते हैं, ठीक है, वो कैसे सिखाया जाता है ट्रेनिंग में कि भाई मरीज कभी तकलीफ में है ना, अब उसको तो नहीं पता कि उसको गुस्सा भी आ रहा है. बिल्कुल. अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपका जो है वो शिफ्ट, डबल शिफ्ट लग गई है, मॉर्निंग के बाद आपकी इवनिंग शिफ्ट लग गई है, तो बीइंग अ नर्स वहाँ पर समहाउ यू रिफ्यूज्ड, आप मना कर देते कि भाई हमने डबल नहीं करनी, बहुत बिजी गया है, हमारी शिफ्ट मॉर्निंग की इतनी बिजी गई है. तो इसमें रोल आता है आपके टीम लीडर्स का, आपके इंचार्जेस का, आपके सुपरवाइजर्स का, कि हाउ यू इवेल्युएट आपकी शिफ्ट को, मॉर्निंग शिफ्ट को, और क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम उस नर्स को जो है वो रिलीज़ दे सके, कुछ ब्रेक्स दे सके जहाँ पर वो अपने आप को रिलैक्सेशन थेरेपीज़ के ज़रिए रिलैक्स करके ब्रेक में आप बातचीत करते हैं तो उससे भी आपका दिल बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है. अब अगर यहाँ पर आप बात करती है कि टेंट्रम्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि बातचीत करके आप कम्युनिकेट करें, आप अपने अंदर ही वो चीज़ें रख के बर्न आउट ना हो, आप कम्युनिकेट करें थ्रू होम यू आर कंफर्टेबल, जिससे आप समझते हैं कि भाई मेरी एक फ्रेंड है या फैमिली में कोई है, फैमिली मेम्बर है, जिससे मैं ये बातचीत करके अपने आप को जो है वो थोड़ा बहुत ठंडा कर सकूं. और अगर आप बात करते हैं कि मैनेजमेंट एंगर, बीइंग अ मैनेजर नर्सिंग, मैं अपने टेंट्रम्स को किस तरीके से कंट्रोल करती हूँ, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू कंट्रोल माई एंगर, बट समहाउ आपको वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंगर आपको दिखाना पड़ता है. यू हैव टू शो इट. वाई? बिकॉज कि यहाँ पर पेशेंट केयर की बात आ जाती है, पेशेंट सेफ्टी की बात आ जाती है, पेशेंट की नेग्लिजेंसी की बात आ जाती है. If you show very humble, very polite, very friendly relationship with your lower staff, with your administrative staff, तो वहाँ पर वो केयर या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो ऑनरशिप जो है वो स्टाफ के अंदर नहीं आएगी. अच्छा ठीक है, हमारी मैनेजर है, शी इज़ वेरी पोलाइट, वो हमें कुछ नहीं कहेंगी, आज गलती हो गई, इट्स ओके, हम जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे. बट यू हैव टू टेक एक्शन. अगर आपने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स, आप किस तरीके से जो है अपने एंगर्स को कंट्रोल करते हैं, एंड यू टेक द एक्शन अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्टाफ. इस तरीके से भी होता है. बिल्कुल. अच्छा, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो मैं कहती हूँ कि ज़ाहिर है हम जब मेडिसिन की बात करते हैं तो हर दिन नई टेक्नोलॉजी, नई मेडिसिन, नए तरीके, हर दिन साइंस में इजाद होते ही चले जा रहे हो. तो क्या जिस तरह डॉक्टर अपने आप को अपडेट करता रहता है, तो क्या नर्सिंग की ट्रेनिंग और मेडिसिन नॉलेज में अपडेट होना कितना अहम है? वेरी ट्रू. This is as much important as the other things are in our field. जैसे हमारी नर्सिंग के अंदर आपने अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं किया अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, तो यू कैन नॉट सर्वाइव. आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे. आप जहाँ पर स्टैंड करते हैं आप वहीं पर रहेंगे. आपका करियर लैडर जो है वो इम्प्रूव नहीं करेगा, वो ग्रो नहीं करेगा. तो इसमें जो है वो ट्रेनिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट.
ٹریننگ ان ٹرمز آف اگر آپ ایک پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور آج کل کی آپ دیکھیں جس طریقے سے آج کل کی ٹائم میں جو بیماریاں سامنے آ ڈیزیز رہی ہیں, آر بالکل انکریزنگ ڈے بائی ڈے, اس میں ایک نرس کو ایک ہیلتھ سیکٹر کو بیسیکلی اوور آل اپڈیٹ رہنے کی ضرورت ہے. اپ گریڈ کرنا بہت ضروری ہے ابھی دیکھیں اکارڈنگ نا ٹو دا کہ ٹیکنالوجی. منکی پاکس ایک اب آ یہ گیا. دیکھیں, اب یہ منکی پاکس, پہلے ہم نے چکن پاکس سنا تھا, ہاں. پہلے ہم نے میزلس سنے تھے, بٹ ناؤ اٹ از اب منکی پاکس. اب منکی پاکس کیا ہے؟ تو یو نو اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اپ گریڈ, آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی اچھی کہ ہم نے اٹھایا گوگل کیا اینڈ دیر, بٹ یو ہیو ٹو نو کہ گوگل کیسے کرنا ہے. آپ نے اور کہاں سے صحیح سرچ میں, انفارمیشن ایگزیکٹلی سرچ میں جا کے کون سی انفارمیشن کو جو ہے وہ ٹرولی اکارڈنگلی جو ہے وہ یو نو کہ وہ کس طریقے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے, اس کو جو ہے وہ ناظم آباد سے. جی زبیدہ, کیسی ہیں آپ؟ یہ زبیدہ کی جوڑی ہے بالکل, آج سسٹر زبیدہ آپ کے ہم نام موجود ماشاءاللہ ہیں. ہم نام. تو مجھے تو بہت خوشی, اور زبیدہ کے معنی پاکیزہ کے ہیں, بالکل عربی کا لفظ ہے, اس کے معنی پاکیزہ کے. واقعی نرس بہت پاکیزہ ہوتی ہے, نوبل, اور ماشاءاللہ بالکل بڑی قدر کرنی چاہیے ان کی. یہ ڈاکٹر سے بھی زیادہ میں نے دیکھا ہے, مریضوں کے پاس دوائیاں دیتی ہیں, ٹرے لاتی ہیں کھانے کا, اور سسٹر ہماری زبیدہ. تو امبر, اٹس اے نائس شو. اور السلام علیکم زبیدہ. وعلیکم السلام. ہاں بہت اچھا ماشاءاللہ آپ بتا رہی ہیں. Thank you تو so ابھی much. امبر جی ایک جی کالر نے کہا تھا کہ وہ کچھ کمزوری سے محسوس جی کر رہے ہیں, تو بالکل. میں تھوڑا بہت بتا دوں کہ دیکھیں ایکچولی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی مہنگی ڈائٹ لینی چاہیے, ٹھیک ہے گوشت کھانا چاہیے. ایسے بھی کمیونٹیز ہیں جو بالکل گوشت نہیں کھاتے, بالکل وہ دالوں سے اور دوسری سبزی, سبزیوں سے پروٹین لیتے ہیں, انڈے سے بھی لیتے ہیں, بالکل بالکل. دودھ سے بھی لیتے ہیں. تو آج کل گاجر بہت اچھی آ رہی, اتنی مہنگی بھی نہیں ہے. ریڈ کھجور ہماری رمضان کی بچی ہوئی ہے, میں روز 2 کھجور کھاتی ہوں بالکل روز. بہترین. اور اگر آپ دودھ نہیں لے سکتے تو دہی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, وہ بھی حالانکہ اتنا سستا نہیں, لیکن 2 ٹیبل اسپون بھی اگر آپ دہی کی لسی بنا لیں کھجور کے ساتھ, اٹس ویری گڈ اینڈ نیوٹریشیس. میں نے یہ سارا جو ہے یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس سیکھا ہے, جو نارتھ ناظم آباد کے بڑے گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر تھے, ان سے میں نے ٹریننگ لی ہے ہومیوپیتھی کی. تو میں چاہتی تو اپنے گھر کو میں کلینک بنا لیتی, لیکن آئی ڈیڈ ناٹ ہیو ٹائم. تھینک یو زبیدہ آپ کی کال کا. تو بہت اچھا آپ کا شو ہے ماشاءاللہ. تو جو سبزیاں آ رہی ہیں, گاجر ہے, مولی ہے, کھیرا ہے, ان کو سلاد میں آپ کھائیں. ٹومیٹو ہے, اینٹی کینسرس اینٹی آکسیڈنٹ ہے, لال رنگ کا ہوتا ہے, یہ آپ سلاد میں یوز کریں. روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. وائٹ آٹے کو آپ اوائڈ کریں, تو آپ دیکھیں کہ آپ کی کمزوری جو ہے بہت بڑے بڑے کھانوں سے سستے کھانوں میں بھی دور ہو جائے. بالکل, بہت ہی خوبصورت عمدہ بات, اور تو بہت شکریہ. تمام سننے والوں کو میرا بہت سلام. تھینک یو ویری تھینک مچ. یو سو اللہ مچ. ہماری بہت ہی اچھی اور ریگولر کالر ہیں, اور ہمیشہ جب ان کی کال آتی ہے نا, ان کی باتیں بہت ہی اچھی اور خوبصورت اور فائدہ مند ہوتی ہیں. اور بالکل اچھا کھانا پینا, صحت مند کھانا پینا بہت ضروری ہے. آپ بالکل صحیح بات ہے. ویسے اگر ہم زبیدہ ویسے جنرک بات کریں تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی میں مطلب کوئی عمدہ قسم کا کوئی گوشت ہو یا مرغی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو, حالانکہ ہمیں ہر چیز ہر پورشن میں سے لینی ہے. اچھا, ہم بات کر رہے تھے, میں بات کر رہی تھی کہ ہر صحت کے جیسے شعبہ اگر میں کہوں, گائنی سے ریلیٹڈ, کینسر, ہارٹ پیشنٹ, ڈفرینٹ شعبے ہیں صحت کے نا, تو کیا ان تمام کی نرسز سیم ہوتی ہیں؟ جیسے ہم سنتے ہیں مڈ وائف کا نام سنتے ہیں, تو اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ مختلف شعبے کے مطابق نرسز کو ٹریننگ دی جاتی ہے یا سیم ہوتی ہے ہر جگہ؟ نرسنگ کی جو بیسک ٹیچنگ ہے, بیسک نالج اویئرنیس ہے, جو ہم لرن کرتے ہیں اپنی بیسک نرسنگ کے اندر, وہ سیم ہوتی ہے. بٹ آگے جو آپ نے مجھ سے سب سے پہلا یہ سوال کیا تھا کہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی نرسنگ کے اندر ہمارا کیا ڈفرینس ہے, تو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ نرسنگ کے اندر ڈفرینٹ اسکوپ ہیں, ویرائٹیز آپ کہہ لیں, فیلڈز آپ کہہ لیں. تو جو آپ نے ابھی بات کری وہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ ہے, بٹ بہت لمیٹڈ ہے. تو ہمارے پاس مڈ وائفس ہیں. مڈ وائفس آر بیسیکلی اپنا رول پلے کرتی ہیں, وہ آپس اینڈ گائنی کے اندر, لیبر روم کے اندر اپنا رول پلے کرتی ہیں. دے آر مور کمپیٹنٹ ایز کمپیئر ٹو نارمل رجسٹرڈ نرسز. یس, وہ رجسٹرڈ نرسنگ بھی کرتی ہیں اور ساتھ میں اسپیشلائزڈ
کورس کرتی ہیں مڈیفری کا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کارڈیک کی بات کریں تو کارڈیک کے لیے ہمارے پاس اسپیشلائز کورس ہوتا ہے جو کہ ڈپ کارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے اندر آپ کو کارڈیولوجی کی کارڈیک کی جو ہے وہ ساری ٹریننگ دی جاتی ہے. ہارٹ ریدمس آپ کو پڑھائی جاتی ہے, ہارٹ کے فنکشنز آپ کو پڑھائے جاتے ہیں, الیکٹریکل کنڈکشن سسٹم پڑھایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی کارڈیک فیلڈ کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن جو بیسک جو ہولسٹک کیئر ہے نرسنگ کی وہ ہماری سیم ہوتی ہے, اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بٹ جیسا ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا کہ ہمیں اپنے آپ کو ماڈیفائی کرنا ہے, اپ گریڈ کرنا ہے. تو یہ بات یہاں پر بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسپیشلائز فیلڈ کے اندر اٹ آل ڈپینڈ کہ آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے. کارڈیولوجی میں ہے, گیسٹرولوجی کے اندر ہے, نیورولوجی کے اندر ہے, سائکیٹرک کے اندر ہے, تھراپیز کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتی ہیں. تو اس کی بیسک نرسنگ تو سیم ہے بٹ